اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَوَهَبْنَا لَهُ اسحاق و یعقوب. اب وہ گلدستہ شروع ہو رہا ہے. اور ہم نے اسے عطا فرمایا اسحاق جیسا بیٹا، یعقوب جیسا پوتا. کلن ہدینا، سب کو ہم نے ہدایت دی. وَنُوحًا ہدینا من قبل، اور نوح کو ہم نے ہدایت دی تھی ان سے بھی پہلے. وَمِن ذُرِّيَّتِهِ، اور ان کی اولاد میں سے، حضرت ابراہیم کی اولاد میں سے، داؤد و سلیمان و ایوب و یوسف و موسیٰ و ہارون. کیسے کیسے عظیم نبی ہم نے اٹھائے. داؤد جیسا بادشاہ، سلیمان جیسا بادشاہ، ایوب اور یوسف اور موسیٰ اور ہارون. وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں محسنین کو. یہ لوگ ظاہر بات ہے کہ ایمان کی اس بلند ترین منزل پر فائز تھے جس کو ہم پڑھائیں سورہ مائدہ میں. ثُمَّ اتَّقَوْا وَأَحْسَنُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَا وَعِیسیٰ وَإِلیاس، مزید برآں زکریا جیسے نبی، یحییٰ جیسے نبی، عیسیٰ علیہ السلام، وَإِلیاس کل من الصالحین، یہ سب کے سب نیک بختوں میں سے تھے. وَإِسماعیل وَالْیسع وَیونس وَلوطا، اور اسماعیل اور الیسع اور یونس اور لوط. وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِینَ، سب کو ہم نے تمام جہان والوں پر فضیلت دی. وَمِنْ آبائِهِمْ، اور ان کے آباء و اجداد میں سے بھی، وَذُرِّيَّاتِهِمْ، اور ان کی نسلوں میں سے بھی، وَإِخْوَانِهِمْ، اور ان کے بھائیوں میں سے بھی. وَاجْتَبَيْنَاهُمْ، ہم نے ان کو چن لیا، پسند کر لیا، سلیکٹ کر لیا. وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور ہم نے ان کو ہدایت دی سیدھے راستے کی طرف. ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، یہ اللہ کی وہ ہدایت ہے جس کی وہ ہدایت بخشتا ہے جس کو چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے. وَلَوْ أَشْرَكُوا، اور اگر بالفرض وہ بھی شرک کرتے، لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، ان کے بھی سارے اعمال حبط ہو جاتے. شرک اتنی بری شے ہے، اتنے اونچے اونچے مراتب، اتنے اعلیٰ اعلیٰ مقامات، اللہ کی محبوب شخصیتیں، اولو العزم پیغمبر اور یہ عظیم انبیاء. لیکن بالفرض یہ سمجھانے کے لیے، ظاہر بات ہے کوئی امکان نہیں تھا کہ وہ شرک کرتے، لیکن ہمیں سمجھانے کے لیے شرک وہ شے ہے، ان اللہ لا یغفر یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ولو اشرکوا لحبط عنہم ما كانوا یعملون. اگر وہ شرک کرتے تو ان کے بھی تمام اعمال حبط ہو جاتے. اولئک الذین آتیناہم الکتاب والحکم والنبوۃ، یہ وہ لوگ ہیں جن کو ہم نے کتاب دی، اپنی حکمت اور شریعت سے نوازا، نبوت سے سرفراز فرمایا. وَإِن يَكْفُرْ بِهَا هَؤُلَاءِ، اور اگر کفران نعمت کریں یہ لوگ اس کی، یہ جو آیات اب اللہ تعالیٰ نے دی ہیں تمہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ لوگ ان آیات کی اب ناشکری کر رہے ہیں، کفران نعمت کر رہے ہیں، اگر وہ ان سے فائدہ نہیں اٹھا رہے، ان کی روشنی سے اپنے دلوں کو منور نہیں کر رہے، فقد وکلنا بہا قوما لیسوا بہا بکافرین، تو ہم نے ایک اور قوم کو تیار کر رکھا اس کام کے لیے کہ وہ اس کی ناقدری نہیں کرے گی. یعنی یہ کہ مدینے کے انصار انشاءاللہ اس کی قدر کریں گے. مکے کے یہ لوگ جو ہیں اگر ناقدری کر رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور تمہاری باتیں جو ہیں اب تک 10-11 برس ہونے کو آ گئے ہیں، اس کے نتائج جو ہیں بڑے ہی کم سے کم یہ کہ مایوس کن نہیں تو دل شکن ضرور ہے. محمد جیسا مبلغ اور رسول اور داعی اور مربی اور مزکی اور معلم، اور 10-12 برس کی جد و جہد میں بمشکل 150-200 آدمی، پہلے 10 برس میں جو بمشکل 125 آدمی. تو یہ ہے کہ اس اعتبار سے فَإِن يَكْفُرْ بِهَا هَؤُلَاءِ، اگر یہ لوگ کفران نعمت کر رہے ہیں ان کا، فقد وکلنا بِهَا، تو ہم نے کچھ مقرر کر دیے ہیں کچھ اور لوگ، قومن، ایک ایسی قوم، لیسوا بِهَا بکافرین، جو ان کی شاید ان کی جو اس کی ناشکری نہیں کریں گے. کچھ پتہ نہیں یہ ہماری جو دعوت رجوع القرآن ہے جو کہاں کہاں پھیل رہی ہے. تو یہ بہرحال یہ آیت بڑی اہم ہے اس اعتبار سے. آج کے دور میں خاص طور پر یہ ہے کہ کوئی مایوسی انسان کو ہونی نہیں چاہیے. ہمیں تو پتہ بھی نہیں ہے کہ کہاں کہاں یہ بات پھیل رہی ہے، ممکن ہی نہیں ہے مجھے معلوم ہو کہ میرے کیسٹ کہاں کہاں پہنچ گئے. وہ تو جہاں کہیں بھی جاتا ہوں، دیکھتا ہوں، سنتا ہوں، کوئی کہتا ہے میرے پاس 300 کیسٹ آپ کے ہیں، کوئی کو ملتا ہے میرے پاس اتنے کیسٹ آپ کے ہیں، میں سنتا ہوں. اب یہ دعوت پھیل رہی ہے. اب یہ میں نہیں کہہ سکتا کہ کس جگہ پر یہ جڑ پکڑے زمین کے اندر، اور یہ انقلابی دعوت جو ہے قرآن کی وہ وہاں ایک تناور درخت بنے، ایک تحریک زبردست انقلابی اٹھے. فَإِن يَكْفُرْ بِهَا هَؤُلَاءِ فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا لَيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ. اگر یہ اس کی ناقدری کر رہے ہیں تو اے نبی آپ آزردہ خاطر نہ ہو، ہم نے ایک اور قوم کو تیار کر لیا ہے کہ وہ اس کی ناقدری نہیں کریں گے. اولئک الذین ھدی اللہ فبہداہ مقتدہ،
یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت دی تھی. یہ 17 نام جو اوپر ہم نے پڑھے ہیں. فرمایا کہ اللہ فرما رہا ہے ہم نے انہیں ہدایت دی تھی. فَبِهُدَاهُ مُقْتَدِهْ، تو آپ بھی ان کی ہدایت کی پیروی کیجئے. یہ بہت اہم نقطہ ہے جو یہاں پر نوٹ کر لینے کا ہے کہ جو بھی سابقہ انبیاء کے معاملات کہیں آئیں اور ان کی نفی نہ آئے، وہ چیز گویا کہ ہم مسلمانوں کے لیے بھی وہ چیز جو ہے وہ اس قابل ہے کہ ہم اس کی اتباع کریں، اس کی پیروی کریں، اس کو مانیں. چنانچہ اسی اعتبار سے یہ رجم اور قتل مرتد، یہ 2 سزائیں جو ہیں یہ ہمارے ہاں اہل سنت نے اور سب تمام مسلمانوں نے یہ لی ہے کہ رجم کی سزا قرآن میں نہیں ہے، یہ سابق شریعت کی سزا ہے جس کو حضور نے برقرار رکھا ہے. قتل مرتد کا ذکر بھی قرآن مجید میں نہیں ہے، یہ بھی سابق امت کے اندر سابق شریعت کی سزا ہے جس کو برقرار رکھا گیا ہے. جب تک کسی شے کی نفی نہ ہو جائے سابق جو بھی شریعت ہے اس کی، اس وقت تک یہ ہے کہ وہ چیز بھی لاگو رہے گی. فرمایا اولئک الذین ھدی اللہ فبہداہ مقتدہ قل لا اسألکم علیہ اجرا، اور کہہ دیجئے کہ میں تم سے اس پر کسی اجر کا طالب نہیں ہوں، میں نے تم سے کوئی محنتانہ کا بھی طلب نہیں کیا، تم سے کوئی معاوضہ نہیں مانگا. ان ہوا الا ذکری للعالمین، یہ نہیں ہے مگر تمام جہان والوں کے لیے یاد دہانی ہے، نصیحت ہے. جو چاہے اس سے کسب فیض کرے، جو چاہے اس سے نور حاصل کرے، جو چاہے اس سے صحیح صراط مستقیم تک کی رہنمائی اخذ کر لے. یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک صدقہ جاریہ ہے. ان ہوا الا ذکری للعالمین، یاد دہانی اور نصیحت ہے تمام جہان والوں کے لیے. صدق اللہ العظیم.